قبر چی جان چھٹنی ہے تو حضور دے صدقے چھٹنی ہے، روز قیامت بھی چھٹنی ہے تو حضور دے صدقے چھٹنی ہے۔ اے حدیث ذہن میں بٹھا لو اور اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ تمام قومیں جائیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام سے جب عرض کریں گے نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، وہ آگے بھیج دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جب تمام مخلوقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے بندو، کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ اسی دن کے لیے تو اللہ نے آمنہ کے لال کو پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ خالق پہلے بھی بات ڈال سکتا تھا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جس کے ایک اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس حبیب کی شانوں والے نبی ہیں، اس کی بارگاہ میں اگر مردہ جانور آتے ہیں تو زندہ ہو کر گواہی دیتے ہیں، وہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اللہ یہ پہلے بھی بات ڈال سکتا تھا، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اگر بات بڑھنی ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے بڑھنی ہے، دائیں بائیں سے نہیں بڑھنی، محبت رسول، اور دائیں بائیں سے نہیں بڑھنی، محبت رسول سے بڑھنی ہے۔ تو جب آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سر اس ٹائم اٹھائیں گے جب اس دن کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ مسلمانوں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول ہر مومن کا زیور ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں میں، ہم وہ حدیثیں سناتے ہیں جس سے محبت رسول پیدا ہو۔ فتح مکہ ہے، مکہ کا دن ہے، صحابہ نے فتح مکہ کر لیا ہے، بڑے جاؤ جلال کے ساتھ لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کا، امام الانبیاء قیادت فرما رہے ہیں۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے، ایک کنتی نے بچے جنے ہوئے تھے، تو میرے آقا کی جب نظر پڑی، اس کریم آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دو بندے یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کنتی کے بچے پڑے ہیں، کہیں کنتی کے بچے جو ہیں یہ لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ دو صحابہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ کریم آقا اپنی مخلوقات پر کیسے محبت فرماتے ہیں، کیسے شفقت فرماتے ہیں۔ جب وہاں کھڑے ہو گئے، لشکر گزر گیا۔ اے ایمان والو غور کرو، دشمنیاں کچھ اور ہوتی ہیں مگر محبت رسول کی دشمنی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں شفقت فرمائی، یہاں محبت فرمایا، اور یہ حدیث سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ چہرے سے کہتے ہیں کہ اس کتی کے بچے کا تحفظ صحابہ کر رہے ہیں، کئی لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ جب رسول اللہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رسوں کے ساتھ ایک شخص چپٹا ہوا تھا۔ جب نظر پڑی صحابہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پہلے فتح مکہ سے اعلان ہو گیا، خانہ کعبہ میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امن ہے، پناہ ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے بھی امن ہے، پناہ ہے۔ مگر اس شخص کے بارے میں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کا گستاخ ہے اور یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے چمٹ گیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، اسے یہاں وصل جہنم کر دو، اسے یہاں اس کی گردن اڑا دو۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت رسول کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جب محبت رسول کی بات آتی ہے تو پھر تقاضے اور ہیں۔ ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کھڑے ہیں، ایک صحابی نے پیچھے کھڑا ہے اور اس کے چاچے نے خوشامد کی، جیسے آج کل ہمارے لوگ بھی خوشامد کرتے ہیں۔ اس نے خوشامد سے ایسے ہاتھ بڑھایا رسول اللہ کی داڑھی مبارک کی طرف، پیچھے بھتیجا کھڑا تھا، ایمان والا تھا، اس نے دستہ مارا دوسری کا تلوار کا۔ اس نے کہا چاچا مجھے پتا ہے آپ خوشامد سے کر رہے ہیں، مگر ہمارے نزدیک یہ بھی بے ادبی ہے، بے ادبی کرو گے تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ آپ بھی یہی امت کا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے اسے کاٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ محبت رسول کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی راہ نہیں ہے۔ اسی لیے کربلا میں نواسہ رسول نے اسلام کے دفاع کے لیے، ایمان کے دفاع کے لیے، اسلام اور نماز اور مسجد کے دفاع کے لیے کربلا کو سجایا، 72 تن دے کر یہ بتا دیا جب اسلام پر مشکل وقت آئے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میرا بدن کیا کرے گا، میرا گھر بار کہاں جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دینا ہے۔ 1400 سال کے بعد، 14 صدیوں کے بعد جب حضور کی عزت پر بات آئی،
ختم نبوت پر بات آئی، حضور کی نموس پر بات آئی، حضور کی شان میں غلط حدیثیں پڑھا کر اس امت کو مبتل بنانے کی بات آئی۔ یہ بھی آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہے، ایک عورت تھی وہ کوڑا پھینکتی تھی، سنی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگوں نے سارا نے جیسے ہمیں بزدل بنانا چاہا، ارے میرے کریم آقا کی طرف تو صحابہ ایسے ہاتھ نہیں کرنے دیتے تھے، وہ کوڑا کیسے پھینکنے دیتے؟ غلط حدیثیں سنا کر میں چیلنج کرتا ہوں 5 لاکھ روپیہ اسے دوں گا جو سیاست سے یہ حدیث دکھا دے پورے والے۔ کمال ہی ہے، ہم نے ان لوگوں کے سینوں میں محبت رسول پیدا کرنی ہے۔ ایسی انگریز کی من گھڑت قصے سنا کر یہاں یہ بلوچ آدی مسلمان ہیں، یہ تو ویسے بھی عاشق رسول ہے، یہ تو ویسے بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسی واقعہ روایت ہم نے نہیں سنانی، بلکہ ایسی سنانی ہے کہ قبر میں جائے گا نا خان صاحب، قبر میں بندہ جائے گا، اسے دفنایا جائے گا، اس سے صرف 3 سوال ہوں گے۔ کتنے سوال ہوں گے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ساری مخلوقات جواب دیتی ہیں، سارے رب کو مانتے، عیسائی بھی یہودی بھی رب کو مانتے۔ جب وہ یہ جواب دیں گے اور اس کے بعد من دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ سارے اپنے اپنے دین کی بات کریں گے، پھر میرے آقا کریم سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں رسول اللہ تو ایک مبارک ہستی ہے، تو کروڑوں لاکھوں بندے دنیا میں جا رہے ہیں، پھر حال کی قبر میں کیسے آتے ہیں؟ خان صاحب تو شیطان تو ایک گمراہ کرتا ہے، لاکھوں کو کر رہا، شیطان ہو کر اتنی پاور کو لاکھوں کو گمراہ کرے، آمنہ کے لال کے بارے میں بدبخت تو یہ سوال کرتا ہے؟ تو میرے آقا کریم سامنے جلوہ گر ہوں گے، پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ بولے میری طرف دھیان دے، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ تو مسلمانوں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس ہستی کے بارے میں جب بھی حضور کا نام آتا ہے